اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا۔ یہ سورہ جن ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے قرآن مجید سننے کے بعد ایمان لانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ کیوں بیان فرمایا ہے، اور پھر پوری تفصیل آپ کو بتلاؤں گا کہ جنات کس طرح ایمان لائے۔ دیکھیے، جو سوال ہوا کہ جنات کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا ہے، حقیقت میں مشرکین مکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیرت دلا رہے ہیں جنات کا واقعہ بیان فرما کر کہ دیکھو، تم تو محمد کی جنس سے ہو، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انسان، تم بھی انسان ہو۔ اس کے برخلاف جنات وہ انسانوں کے قبیل سے نہیں ہے، یعنی خلاف جنس ہے، دوسری مخلوق ہے۔ جب دوسری مخلوق قرآن سن کر ایمان لاتی ہے تو تمہیں ڈوب مرنا چاہیے کہ تم تو انسان ہو کر قرآن مجید سن کر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے، عرب لوگ جو ہیں بڑے غیور تھے، ان کو جب غیرت دلائی جاتی تو وہ طیش میں آ جاتے ہیں اور ان کو بہت خطرناک، ان کے لیے بہت خطرناک بات ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا یہ واقعہ بیان فرما کر غیرت مند عرب کو غیرت دلائی ہے کہ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے کہ تم انسان ہو کر بھی قرآن مجید سن کر ایمان نہیں لاتے ہو۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ جنات انسانوں کی طرح مکلف مخلوق ہے۔ جس طرح انسان مکلف ہے، اسی طرح جنات بھی مکلف ہے، یعنی جنات کا بھی قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ صرف فرق اتنا ہے کہ جنات جو ہے وہ لطیف مخلوق ہے، جس طرح ہوا لطیف ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اسی طرح جنات بھی لطیف مخلوق ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں، اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان کو لطیف بنایا، آگ اور ہوا کے مادے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور ساتھ میں یہ طاقت بھی دی کہ یہ شکلیں بدل سکتے ہیں۔ جس طرح ملائکہ فرشتے شکلیں بدل سکتے ہیں، اسی طرح یہ جنات بھی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ باقی انسانوں کی طرح وہ بھی مکلف ہیں، اگر وہ برا کام کریں گے تو اللہ کی یہاں ان کو حساب دینا ہوگا۔ تو جنات کے تعلق سے اتنی تفصیل کافی ہے۔ اب آئیے، کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اب سنیے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 773۔ اس حدیث کے اندر پورا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کیا بیان فرمایا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیے کہ جب قرآن مجید نازل ہونے لگا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے لگی، تو جنات جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کرتے کیا تھے؟ وہ لوگ ایک کے اوپر چڑھ چڑھ کر آسمان تک بیٹھتے اور وہاں جو باتیں ہوتی پوری رپورٹ لاتے اور نیچے ڈالتے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہونے لگا تو وہاں سے میزائل داغے جانے لگے، میزائل چھوڑے جانے لگے، جس کی وجہ سے وہ جل کر راکھ ہو جاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ چیز، اس صورتحال نے شیاطین کے لیے، جنات کے لیے لمحہ فکریہ پیدا کیا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں اب ایسا ہو رہا ہے، اب ایسے میزائل کیوں داغے جا رہے ہیں، اب ہمیں کیوں آسمانوں تک جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عالمی کانفرنس بلائی، غور و فکر کے بعد یہ طے پایا کہ ہمیں چاروں طرف پھیل جانا چاہیے، اس کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ تو اس وقت
نصیبین یمن ایک جگہ ہے، وہاں کے جو جنات تھے ان کو کہا گیا کہ تم لوگ جو ہے تہامہ کا جائزہ لینے کے لیے جاؤ، تو وہ تہامہ کا جائزہ لینے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے سنیے، جب وہ تہامہ کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ بازار عکاظ، مکی دور میں جب آپ مکے میں تھے تو وہاں ایک بازار ہے، بازار عکاظ میں آپ صحابہ کرام کے ساتھ جاتے اور وہاں لوگوں کو دعوت دیتے۔ جب آپ بازار عکاظ گئے، وہاں آپ نے لوگوں کو دعوت دی، آپ جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو مقام نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھانا شروع کیا تو صبح اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرات، اب کیا کہنا ہے اس کا، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب قرات ہو رہی تھی، وہاں سے جو نصیبین کے جین تھے، یمن کے جو نصیبین کا جو جین تھے، وہ وہاں سے ان کا جب گزر ہو رہا تھا، ان کے کانوں میں آواز پڑی تو انہوں نے پاؤں روک دیے اور انہوں نے کہا کہ بھائی سنے، کیا کہے کہ آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے جب اللہ کے اس کلام کو سنا تو فوراً انہوں نے یقین کر لیا کہ ہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں آسمانوں تک پہنچنے سے کیوں روکا جا رہا تھا، صرف اس قرآن مجید کی وجہ سے۔ انہوں نے جیسے قرآن مجید سنا تو وہ قرآن مجید پر ایمان لے آئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ جنات جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اس کا ذکر سورہ احقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا کلام ذکر فرمایا ہے کہ جنات ایمان لائے، تو اس کے بعد انہوں نے کس انداز سے گفتگو کی ہے، پوری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی ہے۔ نقل کرنے کا مقصد یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کا جنات کے بارے میں عجیب و غریب گمان ہے، وہ اس گمان سے باز آ جائے۔ ہم لوگ جنات کو بہت زیادہ سر پر چڑھا کر رکھتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں، ان کا غرور بڑھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر ان کا جو کلام ہے وہ نقل فرما رہے ہیں، صرف اس لیے نقل فرما رہے ہیں کہ ہمارا جنات کے بارے میں جو غلط گمان ہے وہ نکل جاوے۔ اب سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ آغاز فرما رہے ہیں، سب سے پہلا کلام ان کا کیا کہہ رہے ہیں، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ پہلی چیز کیا کہی انہوں نے، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا۔ کیا کرتا ہے وہ قرآن؟ وہ قرآن اچھی چیز کی طرف رہبری کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے، اب ہم ہمارے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یعنی جناتوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم لوگ بھی پہلے مشرک تھے، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، پہلا پیغام دیا۔ دوسرا پیغام وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ صاف لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ ہمارے رب نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے نہ کسی کو اولاد بنایا ہے، وہ بیوی سے بھی پاک ہیں، وہ اولاد سے بھی پاک ہیں، ان ایسے تمام رشتوں سے وہ بالکل پاک ہیں۔ تیسری بات کہی وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے بیوقوف لوگ اللہ پر حد سے بڑی ہوئی بات کرتے تھے، یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کی بیویاں ہیں، اس لیے یعنی وہ انسانوں کو بھی غیرت دلا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سن کر فوراً سمجھ لیا کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، ان تمام کو غیرت دلا رہے ہیں جنات کہ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، ہم نے قرآن مجید ایک مرتبہ سنا اور ہم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اب چوتھی گفتگو ان کی وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا،
جنات یہ کہہ رہے کہ ہمارا یہ خیال یہ تھا کہ انسان اور جنات کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں کہتے ہوں گے، لیکن یہاں ہم کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں انسان جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے اللہ ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ہم نے قرآن کریم سن کر سب کچھ سمجھ لیا، اس لیے اب ان کی اندھی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت پیاری بات کہی۔ آج دنیا میں ہوتا یہ ہے، بہت سے مسلمان ایسے جو قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کہے اس کی بات مان لیتے۔ وہ کہے کہ بھئی حضور جو ہے عالم الغیب ہے تو وہ عالم الغیب مان لیتے ہیں، وہ کہے کہ بھئی جنات اس طرح تو اس طرح۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا، اس کو پڑھو اور فیصلہ کرو۔ دیکھیے جنات نے قرآن مجید پڑھا، فوراً فیصلہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اب ان کی پانچویں گفتگو، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ گویا بہت بڑی بات کہنے جا رہے ہیں، یہ بات کہنے جا رہے ہیں کہ سنو، یہ جو جنات کا جو دماغ آسمانوں پر گیا ہے، یعنی ان کے اندر جو غرور اور تکبر پیدا ہوا ہے نا، وہ انسانوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ انسانوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ انسان جب سفر کرتا، کسی ایسی سنسان وادی میں یا جنگل میں پہنچتا تو کیا کرتا؟ وہ یہ کہتا کہ یہاں جو سب سے بڑا جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو وہ یہ سمجھتا کہ جب بڑے جنات کی جن کی پناہ میں آ جاؤں گا تو جو چھوٹے چھوٹے جن ہیں نا اس کی ماتحتی میں ان سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ تو وہ جن جو تھا نا اس کا ظاہر سی بات ہے پارا چڑھ جاتا اور وہ غرور تکبر میں وہ بہت آگے نکل جاتا۔ تو انسان جس کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور اشرف بنایا تھا وہ اس کی ماتحتی قبول کر کے رہ جاتا اور انسان کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہوتی۔ تو گویا یہ جن سمجھا رہا ہے کہ تم ایسا کام مت کرو، تمہارا مقام جنات سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہر انسان جنات سے ڈرا ہوا ہے، ہر انسان جنات سے ڈرا ہوا ہے۔ کوئی اس کی پناہ میں، کوئی اس کی پناہ میں۔ ارے بھائی اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں چلے گئے تو جنات بھی تم سے ڈریں گے۔ ہاں میں جو بات کر رہا ہوں ایسی نہیں کر رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں کہ آج الحمدللہ ہمیں جنات کا ہرگز ڈر نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہے جنات کا نام سنتے ہی ڈرنے لگتے، اس لیے ڈرنے لگتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی پناہ میں نہیں جاتے، ان کے سینوں میں اللہ کا ڈر نہیں۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کاش کہ ہمارا معاشرہ جنات کی ان باتوں کو سمجھتا۔ بہرحال جنات کا مکالمہ چل رہا ہے، ان کی گفتگو چل رہی، ابھی 5 باتیں ہوئی ہے، ان کی اور بھی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے۔ تقریباً میرے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو باتیں نقل کی ہے وہ 13 باتیں نقل کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے جو جنات جو باتیں سمجھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔